على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بلوغ المرام کی کتاب جو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے اندر جو احکام اور مسائل ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے، مبتدئین کے لیے بھی اور منتہین کے لیے بھی، جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی اور جو اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہم کتاب ہے. اسی لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا تاکہ ترتیب کے ساتھ بہت سارے مسائل جو روزمرہ ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہیں ان کو حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے. ہماری گزشتہ لیکچر میں جرابوں کے مسح کے حوالے سے بات وہاں پر رکی تھی کہ اسلام میں کتنی آسانی اور سہولت رکھی گئی. اگر ان آسانیوں اور سہولتوں کو ہم دیکھیں جو شریعت میں رکھی گئی ہیں تو ہر جگہ رہتے ہوئے انسان بڑی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. اس لیے ہم اگر اپنی طرف سے تنگی اور پریشانی پیدا کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوگا. جرابوں پر مسح یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں کسی کو کوئی اشکال یا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. چاہے جرابیں کسی بھی انداز کی پہنی ہوئی ہوں، کاٹن کی ہوں، وول کی ہوں، لیدر کی ہوں، ان سب کا حکم ایک جیسا ہے. جو پاؤں میں عادتاً پہنی جاتی ہیں اس میں آدمی، جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک مسافر اور ایک مقیم دونوں مسح کر سکتے ہیں. مسافر کے لیے بات ہوئی تھی کتنے دن کی کہ مسافر اس میں مسافر کے لیے 3 دن کی گنجائش ہے. 3 دن تک وہ مسح کر سکتا ہے. اور مقیم کے لیے 1 دن کی گنجائش. مقیم کے لیے 1 دن کی گنجائش ہے. تو ایک پورا دن وہ جو ہے جب تک چاہے مسح کر سکتا ہے. اس میں نارملی جو ہم جراب پہنتے ہیں اس وقت، پیتابے آپ کہہ لیں، اس کو موزے کہہ لیں، وہ سب جو ہے اسی حکم کے اندر آتا ہے. بعض اوقات ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں اصل مصادر کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس لیے ان میں کبھی کبھی شدت پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم اصل مصادر کی طرف رجوع کریں تو یہ شدت اور پریشانی خود بخود کم ہو جائے گی. اب آگے کا جو چیپٹر ہے باب نواقض الوضوء، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کر لیے، نماز پڑھ لی، ایک مدت گزر گئی، تو کیا کوئی ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ تو اس کا اس کے اندر احاطہ کیا گیا، اس کا بتایا گیا کہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے. مثلا ایک چیز ہے جس کو آپ کہہ لیجئے اونگ، نیند. اگر آدمی نیند جو ہے پراپر طریقے سے سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، نعاس جس کو کہا گیا، اس کی وجہ سے وضو پہ فرق نہیں پڑتا. اس کی یہاں پر دلیل یہ دی گئی کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء، کہ نماز عشاء کے لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتظار کیا کرتے تھے. اور وہ چونکہ دن بھر کام کاج کر کے تھکے ہوئے ہوتے، جیسے بہت سارے بھائی کام کیے ہوئے ہیں، جلدی نیند آ جاتی ہے تو اونگنے لگتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جیسے کہا گیا حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ ان کے جو سر ہیں وہ ہلنے لگتے. یعنی جیسے آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونگنے کی وجہ سے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ نیچرل ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی تھی. لیکن اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ ثم یصلون ولا یتوضؤون. اس کے بعد یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے عشاء کے لیے، آپ جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور سارے ان کے پیچھے ٹھہر جاتے تھے. تو جو لوگ اونگ رہے تھے، جو لوگ تھوڑی سی ہلکی نیند میں تھے، وہ لوگ بھی ٹھہر جاتے، فریش وضو نہیں کرتے تھے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اونگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کوئی گہری نیند لے تو اس کا وضو اس وقت ٹوٹ جائے گا.
کیوں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا؟ اس لیے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے تو عموماً اس کا کنٹرول اپنے آپ پر نہیں ہوتا، تو اب اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ جا کر وضو کر لے تو اس کے لیے یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ گہری نیند کے بعد، اونگنے کے بعد اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کے وضو برقرار ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تو آنکھ نگرانی کر رہی ہے نا، جب مطلب ہے کہ آدمی نیند میں نہ ہو، نیند میں چلا جائے تو اسے تو پتہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ جا کر وضو کر لے گا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے اس میں کہ بعض اوقات وضو کر لیے آپ مسجد میں گئے یا مسجد میں جانا چاہتے ہیں، کبھی کبھی وسوسہ ہونے لگتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، کبھی خاص طور پہ پیٹ میں گڑبڑ ہو، مرچ مسالہ ایسے سالن آپ کھائے ہوئے ہوں یا کبھی اور کوئی بات ہو تو کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا میرا، حالانکہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کبھی مسجد میں ہے تب بھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسے ہی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ یقین آنے تک آپ وضو ہے سمجھیں، یعنی وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، کنفرم ہونے تک۔ کنفرم ہونے کے لیے بھی مختلف طریقے بتائے گئے کہ یا تو مطلب ہے کہ آپ کو کوئی آواز آئی جس سے آپ یقین کر رہے ہیں کہ بھی واقعی وضو ٹوٹ گیا ہوا ہے، یا اسی طرح کوئی اسمیل بدبو پیدا ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ واقعی وضو ٹوٹ گیا۔ ایسی چیزیں نہ ہوں، آپ شک و شبے کی بنیاد پر صرف یہ نہ سمجھیں کہ شاید وضو ٹوٹ گیا۔ آپ جو ہے ایسی صورت میں آپ کا یقین رکھیں کہ وضو نہیں ٹوٹا، آپ کیری آن کرتے رہیں۔ اس کا ایک اور بھی اس میں حکمت ہے، شک و شبے کو آپ جو ہے ایک بار گنجائش دیں گے تو پھر بار بار شک پیدا ہوگا، بار بار آپ کو وسوسے آئیں گے۔ جیسے بعض لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، 15 منٹ تک وضو ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی شک ہو جاتا ہے ان کو۔ جب وضو کرنا شروع کیا، چہرے تک پہنچے، خیال آتا ہے کہ میں نے کلی کی یا نہیں کی، اب پھر سے شروع کیا بسم اللہ کر کے، اب اس کے بعد چہرے تک پہنچے، اچھا ناک میں پانی ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، پھر شک میں آ گئے، اب پھر دوبارہ شروع کیا، ایسے 15 منٹ ہو جاتے ہیں وضو ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان وسوسے کو اگر لفٹ دیں گے نا، تھوڑی سی گنجائش دیں گے تو پھر وہ ڈیولپ ہوتے جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، وضو ٹوٹا ہوگا میرا، تو آپ کہیں نہیں ٹوٹا ہوگا، کیوں ٹوٹا؟ تو پھر آپ کو وہ وسوسہ نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ یقین ہے آپ کو کسی کیفیت کی وجہ سے، تب جا کر آپ وضو کر لیں، کیونکہ بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح وضو کے توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے اونٹ کا گوشت۔ یہاں تو کبھی کبھی کھاتے ہیں، زیادہ تر رمضان وغیرہ میں سپلائی کرتے ہیں لوگ، باقی دنوں میں نہیں، حالانکہ رمضان کا اونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گوشت اونٹ کا وہ ایک نارمل غذا تھی، رمضان کیا، شوال کیا، شعبان کیا۔ لیکن ہم لوگ چونکہ رمضان میں عموماً زیادہ مسلمان بنتے ہیں، تو اسی لیے بعض محلوں میں، بعض علاقوں میں رمضان میں خاص طور پہ اونٹ کاٹا جاتا ہے کہ بھئی کم سے کم رمضان میں ایک بار تو سنت پہ عمل کرنا چاہیے، باقی دوسرے مہینوں میں کھائیں یا نہ کھائیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے گوشت ہیں جیسے بکری وغیرہ کا گوشت، اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑتا، تو شاید اس میں یہ بھی ہے کہ اونٹ کا گوشت بڑا ہیوی گوشت بھی ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اتوضأ من لحوم الغنم، کہ میں غنم یعنی بکری کے گوشت سے وضو کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا، قال ان شئت، اگر چاہو تو کر لو، لیکن اس کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ قال اتوضأ من لحوم الابل، قال نعم، کیا اونٹ کے گوشت میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو یہ فرق بتایا، بکری کا گوشت چاہے تو آپ وضو کریں دوبارہ، ورنہ وضو باقی رہتا ہے، اونٹ کے گوشت میں آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی باڈی کو کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کو نہلاتا ہے، واش کرتا ہے، تو نہلانے کی وجہ سے وہ بھی بعد میں جا کر نہا لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کم سے کم وضو ضرور کرے وہ۔ پھر آگے دیکھیے، بیت الخلاء کے سلسلے میں، ٹوائلٹ وغیرہ جانے کے سلسلے میں کچھ آداب بتائے گئے، باب آدابی قضاء الحاجہ، یعنی آپ دیکھیے اسلام اتنا کمپلیٹ دین ہے، اتنا کمپلیٹ دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے نہیں چھوڑی، سب بتا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو، تیمم، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے مسائل تک بیان کر دی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، کچھ یہودیوں نے بڑے اعتراض کیے بعض صحابہ پر، جیسے ان کا طریقہ تھا، تو ایک مرتبہ ان کو پکڑ کر پوچھنے لگے، عجیب تمہارے نبی ہیں،
پیشاب وغیرہ کے آداب بھی بتاتے ہیں, بیت الخلاء کے آداب بھی بتاتے ہیں, یہ کیسے نبی ہوئے؟ انہوں نے کہا صحابی کے سوچنے کا انداز تو دوسرا تھا نا, وہ نیگیٹو سوچ رہا تھا, صحابی پازیٹیو سوچ رہے تھے. جو منفی سوچ کا نتیجہ تھا وہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں اتنے بڑے نبی ہیں. انہوں نے کہا جی بہت بڑے ہمارے نبی ہیں, اور ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر ماں باپ بچوں کو نہ بتائیں تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے بچوں کو ماں باپ کہ کپڑے کیسے بدلتے ہیں, ہاتھ منہ کیسے دھوتے ہیں, برش کیسے کرتے ہیں, ساری چیزیں بتاتے ہیں. خاص طور پہ مائیں تو ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں, اور اگر نہ بتائیں تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہیں, ماں باپ سے زیادہ. اس لیے جیسے ماں باپ بچوں کو بتاتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ بتاتے ہیں, تاکہ کوئی ایریا تشنا نہ رہ جائے, کہیں کوئی کمزوری نہ رہ جائے. ہر چیز ہمیں معلوم ہو دین کی, اس لیے بتاتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر احسان ہے پوری امت پر کہ کس طریقے سے آپ یہ چیزیں بتایا کرتے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ سب لوگ عمل کر سکیں. مگر یہ جو ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کے جو آداب ہیں, ان کا ذکر کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ نواقض وضو جو پچھلے ہم چیپٹر میں پڑھ رہے تھے, کہ وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگر آپ لوگ بھی بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں تھی, تاکہ ہم آگے بڑھیں اور آپ باتوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں. جی یہاں پر کچھ چیزوں کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا, کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان میں سے کوئی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی بات آپ نے بتایا تھا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لے تو وضو کرنا پڑے گا. ہاں, وضو اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو کرنا پڑے گا, اور اگر بکری کا کھائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, بکری کا اگر گوشت کھائیں تو اس سے ضروری نہیں کہ وضو کریں, ویسے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فریش ثابت کرنے کے لیے, لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک, ماشاءاللہ. اور کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے, مثلا نیند اور اونگ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ جی آپ فرمائیے. کبھی اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اور گہری نیند لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ, یعنی اونگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن گہری نیند میں جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پہلے؟ جی فرمائیے. اگرچہ وضو کرتے ٹائم کوئی اعضا, کوئی جسم کا حصہ سوکھا رہ جائے اور وہ بعد میں پتہ چلے کہ سوکھا رہ گیا ہے, تو اس حصے کو بھگانا چاہیے, پورا وضو دہرانا چاہیے؟ ہاں, اگر وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ خشک رہ گیا تھا اور بعد میں فوری پتہ چلا, تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ وضو کر کے وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, دیکھا یا کسی نے بتایا آپ کو کہ آپ کی کوہنی نہیں بھیگی مثلا, تو وہیں پر آپ کوہنی کو پانی لے کر دھو لیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں, تو وہ بھی کافی ہے, پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بہت دیر کے بعد آپ کو پتہ چلا تو پورا وضو تازہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کی. یہاں انتظار کیجئے, ہم تھوڑا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوں گے تاکہ ہم مزید وہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں وہ بیان کر سکیں. دیکھتے رہیے پروگرام. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بریک سے پہلے ہم وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر ریح وغیرہ کوئی چیز ایسے خارج ہو جائے, پیشاب وغیرہ ہو جائے, تو اس کی وجہ سے تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں, جیسے گہری نیند میں آدمی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, اونگنے سے نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بھی ہے, یہ آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی باڈی کو کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کو نہلاتا ہے, واش کرتا ہے, تو نہلانے کی وجہ سے وہ بھی بعد میں جا کر نہا لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, نہیں تو کم سے کم وضو ضرور کرے وہ. پھر آگے دیکھیے, بیت الخلاء کے سلسلے میں, ٹوائلٹ وغیرہ جانے کے سلسلے میں کچھ آداب بتائے گئے. باب آدابی قضاء الحاجہ, یعنی آپ دیکھیے اسلام اتنا کمپلیٹ دین ہے, اتنا کمپلیٹ دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے نہیں چھوڑی, سب بتا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو, تیمم, حتیٰ کہ بیت الخلاء کے مسائل تک بیان کر دی. ایک مرتبہ ایسے ہوا, کچھ یہودیوں نے بڑے اعتراض کیے بعض صحابہ پر, جیسے ان کا طریقہ تھا, تو ایک مرتبہ ان کو پکڑ کر پوچھنے لگے, عجیب تمہارے نبی ہیں, پیشاب وغیرہ کے آداب بھی بتاتے ہیں, بیت الخلاء کے آداب بھی بتاتے ہیں, یہ کیسے نبی ہوئے؟
انہوں نے کہا صحابی کے سوچنے کا انداز تو دوسرا تھا نا, وہ نیگیٹو سوچ رہا تھا, صحابی پازیٹیو سوچ رہے تھے. جو منفی سوچ کا نتیجہ تھا وہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں اتنے بڑے نبی ہیں. انہوں نے کہا جی بہت بڑے ہمارے نبی ہیں, اور ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر ماں باپ بچوں کو نہ بتائیں تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے بچوں کو ماں باپ کہ کپڑے کیسے بدلتے ہیں, ہاتھ منہ کیسے دھوتے ہیں, برش کیسے کرتے ہیں, ساری چیزیں بتاتے ہیں. خاص طور پہ مائیں تو ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں, اور اگر نہ بتائیں تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہیں, ماں باپ سے زیادہ. اس لیے جیسے ماں باپ بچوں کو بتاتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ بتاتے ہیں, تاکہ کوئی ایریا تشنا نہ رہ جائے, کہیں کوئی کمزوری نہ رہ جائے. ہر چیز ہمیں معلوم ہو دین کی, اس لیے بتاتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر احسان ہے پوری امت پر کہ کس طریقے سے آپ یہ چیزیں بتایا کرتے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ سب لوگ عمل کر سکیں. مگر یہ جو ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کے جو آداب ہیں, ان کا ذکر کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ نواقض وضو جو پچھلے ہم چیپٹر میں پڑھ رہے تھے, کہ وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگر آپ لوگ بھی بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں تھی, تاکہ ہم آگے بڑھیں اور آپ باتوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں. جی, یہاں پر کچھ چیزوں کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا, کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان میں سے کوئی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی بات آپ نے بتایا تھا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لے تو وضو کرنا پڑے گا. ہاں, وضو اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو کرنا پڑے گا, اور اگر بکری کا کھائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, بکری کا اگر گوشت کھائیں تو اس سے ضروری نہیں کہ وضو کریں, ویسے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فریش ثابت کرنے کے لیے, لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک, ماشاءاللہ. اور کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے, مثلا نیند اور اونگ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ جی, آپ فرمائیے. کبھی اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اور گہری نیند لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ, یعنی اونگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن گہری نیند میں جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پہلے؟ جی, فرمائیے. اگرچہ وضو کرتے ٹائم کوئی اعضا کوئی جسم کا حصہ سوکھا رہ جائے اور وہ بعد میں پتہ چلے کہ سوکھا رہ گیا ہے, تو اس حصے کو بھگانا چاہیے, پورا وضو دہرانا چاہیے. ہاں, اگر وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ خشک رہ گیا تھا اور بعد میں فوری پتہ چلا, تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ وضو کر کے وہیں پر ٹھہرے ہوئے دیکھا, یا کسی نے بتایا آپ کو کہ آپ کی کوہنی نہیں بھیگی مثلا, تو وہیں پر آپ کوہنی کو پانی لے کر دھو لیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں, تو وہ بھی کافی ہے, پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بہت دیر کے بعد آپ کو پتہ چلا تو پورا وضو تازہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کی. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی, وضو کے تعلق سے میرا سوال تھا. نماز کے لیے جیسے وضو فرض ہے, تو کئی لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی وضو کیے, بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ مت لگائے. قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں, اس کا ذکر آگے آئے گا. یہ شرط نہیں ہے, آگے آپ خود اس میں پڑھیں گے. یہ بہتر ہے, اچھا ہے, لیکن یہ کہ بغیر وضو کے کوئی قرآن مجید پڑھے تو پڑھ سکتا ہے, مگر ہم اس کو ہمیشہ یہی کہیں گے کوشش کیجئے کہ وضو کے ساتھ باادب ہو کر پڑھیں, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. جی, تو اب دیکھیے آداب الخلاء یا بیت الخلاء وغیرہ کے جو آداب ہیں, اس میں سے چند خاص باتوں کا پہلے اہتمام کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے پراپر صحیح جگہ ہونی چاہیے, یعنی آپ ایسی جگہ پیشاب وغیرہ نہ کریں جس سے چھینٹے اچھلیں, تو پراپر جگہ کا انتخاب کیجیے. نمبر 2 یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پردہ ہو, یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹھہر کر آپ پیشاب شروع کر دیے, تو یہ جو ہے بے پردگی کی بات ہے. مرد کے لیے بھی پردہ ہے, صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے بھی ہے. جیسے 2 دوست مل کر گئے کہیں جنگل میں گئے ضرورت کے لیے, اور بیٹھ کر آپس میں گپیں بھی کر رہے ہیں, تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ وہ الگ چلا جائے, یہ الگ چلا جائے. جیسے دیہات میں عام ہوتا ہے, یہ اس سے بھی منع کیا گیا, یہ ایسے نہیں ہے. اور اسی طرح سے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ صرف دیہاتی زمانے کا نہیں, آج کے ماڈرن زمانے میں بھی پیشاب کی اکثر جگہوں پر, یورپ میں, امریکہ میں آپ چلے جائیں, اکثر جگہوں پر جو پیشاب وغیرہ کے لیے بنائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں, دیوار سے ٹھہر کر ہی کرنے والا ہوتا ہے مثلا, تو وہاں پر باتیں بھی چل رہی, گپیں بھی چل رہے ہیں, پیشاب بھی چل رہا ہے. تو
تو اب یہ صرف دیہاتی لوگوں کی بات نہیں ہے، بہت سویلائز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں متمدن ترقی یافتہ، وہ بھی گنوار اور بدو ہیں اس مسئلے میں. اس لیے حدیث کا مسئلہ صرف دیہاتیوں کے لیے نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ماڈرن سمجھتے ہیں، بعض چیزوں میں وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ صرف ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس لیے پیشاب وغیرہ کے مسئلے میں شریعت کہتی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ صحیح ہو جہاں پر دونوں کا پردہ بھی ہو سکے. اسی طرح سے آپ جس جگہ کے لیے انتخاب کر رہے ہیں وہ ایسی نہ ہو کہ وہاں گندگی ہے پہلے سے، وہیں آپ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ٹھہریں. تو یہ سب چیزوں کا اہتمام پہلے کریں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صفائی کے لیے استنجا وغیرہ کے لیے بھی پہلے سے آپ سوچ لیں. یہ نہ ہو کہ پہلے ٹوائلٹ میں چلے گئے پھر خیال آیا کہ اب پانی کہاں سے لاؤں میں. تو یہ اس وقت کی بات نہیں، پہلے سے اس کا انتظام کریں کہ پانی ہے نہیں ہے کیا ہے، جو بھی دیکھنا ہے آپ کو. اور اسی طرح سے ڈھیلے کا استعمال ہے. اب ڈھیلا جو ہے نا ہر جگہ، بعض جگہوں کے رہنے والوں کو تو پہلے تو سمجھانا پڑے گا یورپ کے لوگوں کو ڈھیلا کیا ہوتا ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی اس کی ضرورت ہے، جہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہاں ڈھیلے کا مسئلہ ہے. ادروائز ٹیشو پیپر، یہاں دو ایکسٹریم ہیں. جو بعض جگہ جیسے مشرقی ممالک کے ایسٹرن کنٹریز کے بعض لوگ ہیں، ان کو اب معلوم نہیں ہے کہ اصل میں ٹیشو پیپر کئی طرح سے بنتا ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ کاغذ ہے، وہ کاغذ بنتا اسی کام کے لیے ہے، تو اس کا استعمال کرنا بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ لکھنے پڑھنے کا کاغذ اس کام کے لیے استعمال کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو دونوں پیپرز میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہاں بعض مولویوں نے عجیب سا فتویٰ دے دیا کہ وہ چیز استعمال پیپر اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ کون سا ٹیشو پیپر کس کام کے لیے بنایا جاتا ہے. آج کل بڑی بڑی فیکٹریاں اس کام کے لیے ہیں. تو ٹیشوز کے اندر مختلف ہیں. خاص جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو اگر کوئی استعمال کرے تو استنجا اس سے ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ڈھیلے سے زیادہ صفائی کا سبب بنتا ہے کیونکہ وہ بنایا اسی مقصد کے لیے جاتا ہے. تو آپ استنجا کے لیے پہلے سے اس کا انتظام کریں. اسی طرح سے پانی کا مسئلہ بھی ہے کہ وہاں پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا متبادل کیا ہے آپ کے پاس. یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے اس کا اہتمام کریں. اس میں اور بھی کچھ آداب کی چیزیں ہیں لیکن ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے. تو دیکھتے رہیے آپ ہمارا پروگرام اور انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا، تاکہ بیت الخلاء اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں اس پر ہم بتا سکیں کہ کیا کیا اس کے آداب ہیں حدیث کی روشنی میں. یہی بیوٹی ہے حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی باتیں، آپ کی ہدایات ہم سب کے لیے ذریعہ روشنی بن رہی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول.